دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کے لیے آج انتخابی نشانات جاری کرے گا۔ صدر نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے پرکشش مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی ہے۔ بڑی فوج کے سربراہ نے ملک کے خلاف کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 ٹی20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل ہیملٹن میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ الیکشن کمیشن عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو آج انتخابی نشانات جاری کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق عام انتخابات کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں جرمنی کے ایک وفد ملاقات میں کہا، پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ایک منافع بخش ملک ہے۔ وفد نے اس امر کو سراہا کہ پاکستان سرمایہ کاری اور سیاحت کے لیے ایک پرکشش ملک ہے اور پاکستان میں اپنی کاروباری سرگرمیاں بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی۔ بڑی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی ممکنہ خطرے کا جواب دینے کے لیے اپنے دفاعی نظام کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھال رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات سون میانی مشق البیضا 3 2024 کے دوران مختلف فضائی دفاع کے ہتھیاروں کے نظام کی فائرنگ کا مشاہدہ کرنے کے موقع پر افسروں اور جوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ آرمی چیف نے آرمی کے فضائی دفاع کے نظام کی مربوط فائرنگ اور جنگی مشقوں کا مظاہرہ کیا، جن میں بلند سے درمیانے فضائی دفاع کے ہتھیاروں کا نظام، نچلے اور درمیانے فضائی دفاع کا نظام، کم فاصلے کے فضائی دفاع کا نظام اور انتہائی کم فاصلے کے فضائی دفاع کے نظام شامل تھے۔ مشق کے دوران پاکستان کی فضائی سرحدوں کے دفاع میں اضافے میں اہم سنگ میل اور کامیابی کا باعث بننے والے درمیانے فاصلے کے حماد نظام کے فائر سے ہدف کو زیادہ سے زیادہ فاصلے تک کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ مختلف مراحل کے ہتھیاروں کے نظاموں کا بھی تجربہ کیا گیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے فوج کے دفاعی نظام کی مہارت اور آپریشنل تیاری کے ساتھ اہداف کو درست طور پر نشانہ بنانے کی صلاحیت کی بھی تعریف کی۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ دہشت گرد علاقے میں بے گناہ شہریوں کے قتل سمیت دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاک بحریہ کی پہلی 3 روزہ مشق سی گارڈ آج ختم ہو رہی ہے۔ مشق کا مقصد آپریشن صلاحیتوں اور دفاعی تیاریوں کو مضبوط بنانا اور سمندری حدود کا تحفظ یقینی بنانے کے پختہ عزم کا اظہار کرنا ہے۔ یہ مشق پاک بحریہ کے ساحلی تحفظ کے بارے میں عزم اور بحری تحفظ یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں میں اس کے مؤثر کردار کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ افغانوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم دیگر غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ افغان باشندوں کی ان کے ملک واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کی رہائش کے لیے عارضی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں انہیں تمام ضروری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 796 غیر قانونی افغان شہری اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 4,66,000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ سعودی عرب نے رواں سال حج سیزن کے لیے تیاریوں کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان سعودی وزیر حج اور عمرہ نے جدہ میں 4 روزہ حج اور عمرہ سروسز کانفرنس کے اختتام پر کیا۔ کانفرنس کا انعقاد سعودی ویژن 2030 کے اہداف کی روشنی میں مختلف نئی خدمات اور ٹیکنالوجی کے اجراء کی مناسبت سے کیا گیا۔ کانفرنس میں عازمین حج کو سہولیات کی فراہمی کے لیے رہائش، صحت، نقل و حمل، کھانے پینے کے نظام،
ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں کثیر جہتی معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ اسرائیلی قابض فوج نے الخلیل کے مغرب میں اسرائیل کے اڈورا کالونی کے قریب 2 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ چین نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ یمن کے تنازع کو پھیلنے سے روکیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تمام فریق بحیرہ احمر کے علاقے میں سلامتی اور استحکام قائم رکھنے کے لیے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار ادا کریں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 ٹی20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل ہملٹن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 11:10 پر شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔